بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، القدس شریف کے جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ مسجد اقصی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اس وقت ایک عجیب سی دکھ بھی ہے، رنج و غم بھی ہے اور غصہ بھی ہے کہ آخر یہ معاملات کب تک ایسے چلتے رہیں گے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ کچھ امید بھر نہیں آتی، کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ معاملات کچھ ٹھیک بھی ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل نے ریاستی دہشت گردی کر رکھی ہے فلسطینیوں کے خلاف، وہ تو بلکہ اس میں تو اور تیزی آ رہی ہے، نہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے پا رہی۔ ابھی دیکھیں نا، 20 لاکھ جو مسلمان ہیں ایسٹ جیروسلم میں رہتے ہیں، انہوں نے تو ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ نو میٹر جو فورن آکوپیشن ہے اس کو کتنا بھی عرصہ ہو جائے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور فلسطین کا معاملہ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں اس وقت 2 ریاستیں ایسی ہیں جو نظریاتی بنیادوں پہ قائم ہوئی ہیں، ایک پاکستان ہے اور دوسرا فلسطین ہے، اپنے اسرائیل ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم تو ایک نیا ملک بنے ان دا سینس، اور پھر ہماری کوئی ڈیزائن نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس طرح ایکسپینڈ کریں، افغانستان کی ٹیریٹری لیں یا کسی اور کی ٹیریٹری لیں۔ ہم اپنے ہی ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے وہ تاریخی اعتبار سے گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل میں ایون مدینہ منورہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں بھی، کیونکہ یہاں بھی یہودی رہا کرتے تھے، تو یہ ہمارا ہی علاقہ ہے۔ تو یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن سی صورتحال ہے۔ اگر یہی ڈیزائنز ہیں اسرائیل کے کہ اس نے، اور لگتا ہے کہ یہی ڈیزائنز ہیں اور یہی ان کے ارادے ہیں، تو یہ پھر امن کس طرح آئے گا اس دنیا میں، اور کس طرح جو ہے معاملات آگے چلیں گے۔ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ عرب لیگ جو ہے وہ بھی بری طرح ناکام ہو گئی، اس کے بعد OIC کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ لے دے کے 2 ممالک جو ہیں، ترکی کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہت سخت بیان دیا ہے، اس طرح ایران کی طرف سے بھی بیانات آئے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا جو حماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیہ، انہوں نے بھی بڑی زبردست تقریر کی ہے۔ لیکن تقریروں سے تو معاملات نہیں چلتے۔ کیا اسرائیل پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ UN سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کچھ کرنے نہیں دے گا اسرائیل کے خلاف، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن تھے، وہ الجزیرہ کے جو رپورٹر ہیں، ان کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ کیا اسرائیل کو حق نہیں، فلسطین کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں اسرائیل کے خلاف کوئی کام کریں، تو ان کا جواب ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ اب یہ تو دیکھیے نا، جو ہماری مسجد اقصی ہے ہم سب کے لیے ایک تھرڈ ہولیسٹ ہمارے لیے ہے اس کی حیثیت، تو ہمارے لیے تو جو اسرائیل کا معاملہ ہے یا فلسطینیوں کا جو معاملہ ہے وہ صرف حق خود ارادیت کا معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ہمارا ایک مذہبی یا دینی سینٹیمنٹ انوالوڈ ہے۔ تو اس وجہ سے اس معاملے کو ہم جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے وہاں پہ جوئش سیٹلمنٹس بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے یہودی وہاں پہ قابض ہو رہے ہیں، فلسطینی جو ہیں ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، تو یہ کیا ہے انٹرنیشنل لا، کیا ہے انٹرنیشنل آرڈر؟ اور یہ پھر یہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں، دنیا کہتی نہیں تھکتی کہ جی لبرل آرڈر، ہیومن رائٹس بیسڈ آرڈر، یہ کہاں ہے ہیومن رائٹس؟ یہ سارا ایک ڈھکوسلا ہے میرے خیال میں۔ جب فلسطینیوں کی بات آتی ہے، کشمیریوں کی بات آتی ہے، تو دنیا خاموش ہے۔ پھر دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، ممالک ڈیوائیڈڈ ہیں، عرب عجمی کے مسائل ہیں، شیعہ سنی کے مسائل ہیں، تو مسلمان دنیا بھی جو ہے تقسیم در تقسیم ہے۔ تو کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے۔ اب پاکستان چونکہ ناظرین ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، ہمارے لیے ہماری حکومت کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ تو چلے ہمارے وزیر اعظم نے بھی دے دی، سب نے کہہ دیا، لیکن واٹ نیکسٹ؟ پہلا کام تو میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ OIC کی میٹنگ ہی کال کر لیں،
وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اٹس اے ڈفرینٹ ایشو، لیکن کچھ تو شو کریں کہ ہم جو ہیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی ہمیں اب جو ہے یہ کام صرف باتوں سے نہیں ہوگا، مسلمان دنیا کو ایکٹیولی سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ملیٹریلی وہ جو ہے اسرائیل کے خلاف ایک محاذ قائم کریں۔ یہ اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ عرب دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیے تو مصر نے 70s میں 1973 کے بعد لیٹ 70s میں اپنا سینائی کا علاقہ لے کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیے، پھر 90s میں اردن نے بھی معاملات ٹھیک کر لیے، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر لیے، پھر اس کے بعد پھر اب گلف کنٹریز نے بھی آپ دیکھیے، UAE نے بھی کر لیے، بحرین نے بھی کر لیے، قطر کے پہلے بھی کچھ تھوڑے بہت ریلیشن شپ، ٹرکی کے بھی ریلیشن شپ رہے ہیں۔ تو پہلا کام تو ٹرکی کو ہی میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے کہ جو اپنے اس کے تعلقات ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز، ان کو ختم کر دینا چاہیے، اپنی ایمبیسی کو بند کر دینا چاہیے اور جو ہے کیونکہ پہلے بھی 2014 کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی ایک معاملہ اٹھا تھا، اور اس کے بعد سے 2011 2010 کی شاید یہ بات ہے، تو اس کے بعد ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز میں تناؤ آ گیا تھا۔ لیکن ٹرکی کو اب جو ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، میں سمجھتا ہوں پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ ایک پریشر بلڈ کرے گا۔ ایران کے تعلقات پہلے ہی نہیں ہیں، ہم تو ریکگنائز نہیں کرتے، اور پھر باقی عرب ممالک کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا اسٹانس لیتے ہیں۔ تو اس وقت کی ضرورت یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ نئی چیز ہمیں سوچنی پڑے گی جو اسرائیلی دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے۔ جو 20 لاکھ اس وقت لوگ ایسٹ جیروسلم میں رہتے ہیں، وہ ان کا کیا مستقبل ہے؟ پھر غازہ میں جو لوگ غازہ میں رہتے ہیں یا فلسطین کی جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ رہتے ہیں، اتھارٹی جو کہتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، ان کے بھی حالات بڑے برے ہیں۔ غازہ میں اگر آپ دیکھیے تو وہاں پہ بالکل مہاجرین کی طرح کیمپس ہیں اور بہت ہی برے حالات ہیں، اور جس طریقے سے کل اسرائیل نے پورا ایک ٹاور کو گرا دیا، اور پھر اس کے بعد حماس نے بھی راکٹس وہاں برسائے، تو صورتحال جو ہے دنیا خاموش ہے اس لیے کہ خاص طور پہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کی جو یہ ساری باتیں ہیں امن کی اور ہیومن رائٹس کی، اور یہ ساری باتیں ہیں، اور ایک دو ممالک کے علاوہ کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ تو ہمارے لیے مسلمان دنیا کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہمیں فلسطین کے معاملے میں کس طرح آگے لے کر چلنے ہیں معاملات کو، مسجد اقصیٰ کو کس طرح آزاد کروانا ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن کی جو باتیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت دیکھیے نا UN سیکیورٹی کونسل میں صرف شاید 2 مسلمان ملک ہیں، ایک نائجر ہے اور دوسرے کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اور یہی 2 ممالک ہیں، تو وہ کیا کر لیں گے۔ ناروے البتہ موجود ہے، اور ناروے نے پہلے بھی ایک کردار ادا کیا تھا، اوسلو ایکارڈز وغیرہ جو ہوئے تھے، تو لیکن UN سیکیورٹی کونسل سے ہم کوئی زیادہ، بلکہ وہاں سے تو ایک پریزیڈنشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آ پا رہی بیکاز آف امریکہ، تو اس وجہ سے کوئی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اب مسلمان دنیا کو، یہ پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے، گو کہ ہمارے اپنے مسائل کم نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ہمارا ایشو ہے جس پہ ہماری ساری قوم جو ہے وہ اٹیچڈ ہے اس ایشو کے ساتھ، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اور ٹرکی اور ایران کے ساتھ مل کر اگر عرب دنیا نہیں اٹھ پاتی تو کچھ ہمیں عجمی جو ہم لوگ ممالک ہیں ان کو ہی کچھ آگے بڑھ کر کچھ لیڈ لینی پڑے گی، تاکہ مسلمانوں کا جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑا جائے اب کہ خدا اب بس کرو یار، کچھ تو آگے بڑھو، کچھ ایک ایسا کلیکٹیو ایکشن ہمیں لینا چاہیے کہ یہ معاملہ ختم ہو۔ حالات بڑے برے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور اب کفِ افسوس بھی نہیں مل سکتے، بہت کر لیا، اب تھوڑا سا جاگنے کا وقت ہے۔ اور ابھی رمضان میں دیکھیے جو ہو رہا ہے اور جس طریقے کے حالات ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ بہرحال اللہ خیر کرے۔ آپ سب کا شکریہ۔